بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار ڈالے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید، پھر نبوت، پھر آخرت کا تذکرہ کیا۔ اب ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی ہیں۔ پہلے توحید، نبوت اور آخرت کا تذکرہ تھا، اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ پہلے تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تو استفہام ہے، استفہام تو وہ کرتا ہے جو بے خبر ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہیں، تو پھر کیسے فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیف تکفرون استفہام ہے، استفہام بے خبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہیں، تو استفہام اور سوال کیسے کیا؟ جواب یہ ہے کہ بظاہر تو یہ استفہام ہے، لیکن حقیقت میں تبکیت یعنی خاموش کرانا ہے اور آر دلانا ہے ان کفار کو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ جیسا کہ بیٹے کو کہا جائے باپ کی طرف سے کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ اس نے، وہ تمہارے وجود کا سبب ہے، اس نے تمہیں تعلیم و تربیت دی ہے۔ تو مقصد وہاں پر خاموش کرانا ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی مقصد خاموش کرانا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ بظاہر استفہام ہے، لیکن حقیقت میں خاموش کرانا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بات ہے اور یہ بات ہے۔ جیسا کہ نافرمان بیٹے کو کہا جائے کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے وجود کا سبب ہے اور اس نے تمہیں تعلیم و تربیت دلوائی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے یعنی تم بے جان عناصر تھے، تم غذائیں تھی، تم بلا روح کے اجسام تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی اس نے تمہیں دنیاوی زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا یعنی دنیاوی موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہاں پر چند سوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو پہلے فا کو ذکر کیا، احیاکم کا امواتا پر، وکنتم امواتا پر عطف فا کے ذریعے ہے، جبکہ ثم یمیتکم ثم یحییکم یہ عطف جو ہے وہ ثم کے ذریعے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ وکنتم امواتا فاحیاکم میں فا کو ذکر کیا، یعنی احیاکم کا ما قبل پر عطف فا کے ذریعے ہے، اور ثم یمیتکم ثم یحییکم میں ثم کو ذکر کیا، ما بعد کا ما قبل پر عطف ثم کے ذریعے ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو امواتن میں انسان کی حالت ہے یعنی غذائیں ہونا، اجسام ہونا، اس کے بعد جو انسان کی زندگی آتی ہے، انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ فوراً ہوتی ہے، بغیر مہلت کے ہوتی ہے، اور فوراً اور بغیر مہلت کے پر دلالت کرنے والا جو لفظ ہے، جو حرف ہے، وہ فا ہے، اسی وجہ سے فاحیاکم فرمایا۔ دنیا میں زندہ رہتا ہے، اس کے بعد موت کا آنا اور اس کے بعد پھر حشر کا ہونا، یہ فاصلے کے ساتھ ہے، فوراً نہیں ہے، اسی وجہ سے ثم کو ذکر کیا جو کہ فاصلے پر دلالت کرتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ غذاؤں کی حالت میں انسان کا ہونا اور بغیر روح کے جسم ہونا، اس کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ فوراً ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایسا لفظ ذکر کیا جو فوراً پر اور بغیر مہلت پر دلالت کرتا ہے، اور وہ فا ہے۔ دنیاوی زندگی کے بعد موت اور پھر موت کے بعد حشر فاصلے کے ساتھ ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہاں ثم کو ذکر کیا۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چار چیزیں بطور نعمت کی ذکر کی۔ نمبر 1 کنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے۔ نمبر 2 فاحیاکم، تمہیں دنیا کی زندگی دی۔ نمبر 3 ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا یعنی دنیا میں، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا یعنی قیامت میں۔
تو زندہ کرنا تو نعمت سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی نعمت میں شمار کیا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ 4 چیزیں بطور نعمت کے ذکر کی۔ نمبر 1 کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ نمبر 2 فاحیاکم، تمہیں دنیا کی زندگی دی۔ نمبر 3 ثم یمیتکم، پھر تمہیں دنیا کی موت دے گا۔ اور نمبر 4 ثم یحییکم، پھر تمہیں حشر میں زندہ کرے گا۔ زندگی کا نعمت ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی نعمتوں میں شمار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ غذاؤں کی صورت میں انسان کا ہونا اور بغیر روح کے جسم کا ہونا، یہ نعمت اس وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا وسیلہ ہے، اور دنیا کی زندگی ایک نعمت ہے، تو نعمت کا وسیلہ بھی نعمت ہوا کرتا ہے۔ اور دنیا کی موت نعمت اس وجہ سے ہے کہ وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ ہے، تو آخرت کی نعمتوں کا وسیلہ بھی ایک نعمت ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دونوں موتوں کو نعمت اس لیے شمار کیا کہ حقیقتاً میں یہ نعمت ہیں۔ وکنتم امواتن اس لیے نعمت ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کا وسیلہ ہے، دنیا کی زندگی کا وسیلہ بھی نعمت ہوتا ہے۔ اور دنیا کی موت یعنی ثم یمیتکم کو نعمت اس لیے شمار کیا کہ وہ آخرت کی نعمتوں کا وسیلہ ہے، آخرت کی نعمتوں کا وسیلہ بھی ایک نعمت ہوا کرتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے عذاب قبر کی نفی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا فاحیاکم اور فرمایا ثم یحییکم، 2 زندگیوں کا ذکر کیا، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ قبر کی زندگی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جب قبر کی زندگی نہیں ہے تو پھر قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت سے عذاب قبر کی نفی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیاں ذکر کی، نمبر 1 دنیاوی زندگی یعنی فاحیاکم میں، اور نمبر 2 ثم یحییکم آخرت کی زندگی۔ قبر کی زندگی کا تذکرہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قبر کی زندگی کا تذکرہ نہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے۔ عذاب قبر کو دوسری نصوص سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ احادیث کثیرہ متعلقہ بعذاب القبر۔ جواب یہ ہے کہ قبر کی زندگی کا یہاں پر ذکر نہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ قبر میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ قبر کی زندگی اور قبر کے عذاب کو دیگر احادیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو عذاب قبر کے متعلق ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جن 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے وہ زندگیاں ہیں جو حس و حرکت اور شعور والی ہوتی ہیں، تو حس و حرکت والی زندگی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور قبر کے عذاب کے لیے حس و حرکت والی زندگی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جن 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے وہ حس و حرکت والی ہیں، جبکہ عذاب قبر کے لیے حس و حرکت والی زندگی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے جس میں خطاب یہود کو ہے، اور یہود تو قیامت کے قائل تھے، پھر ان کو کیسے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے؟ سوال یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے جس میں خطاب یہود کو ہے، یہود قیامت کے منکر نہیں تھے، قائل تھے، پھر ان کو کیسے فرمایا کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ جواب یہ ہے کہ یہود اگرچہ قیامت کے قائل تھے، لیکن قیامت کے قائل اس طریقے پر نہیں تھے جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بلکہ اپنے من گھڑت عقائد کے لحاظ سے وہ قیامت کے قائل تھے۔ تو چونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، گویا کہ منکر تھے، اسی وجہ سے ان کو خطاب فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ یہود اگرچہ قیامت کے قائل تھے، لیکن اس طرح کے قائل نہیں تھے جو اللہ کی مرضی تھی، اپنی من گھڑت عقائد کے لحاظ سے وہ قیامت کے قائل تھے، گویا منکر تھے، اسی وجہ سے ثم الیہ ترجعون سے ان کو خطاب کیا گیا۔ تو ثم الیہ ترجعون، یہاں پر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ الہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، تو ثم الیہ ترجعون کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہوں گے اور لوگ وہاں پر جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ مکان اور جسمیت سے پاک ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ثم الیہ ترجعون میں الہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہیں، اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہوں گے اور لوگ پھر ان کے اس مکان کی طرف جائیں گے، تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا کسی مکان میں ہونا، اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا، اللہ تعالیٰ مکان اور جسمیت سے پاک ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ثم الیہ ترجعون کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں جاؤ گے
جہاں پر تمہارا فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اللہ کے ماں سوا کوئی فیصلہ نہ کر سکے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے رجع امرہ الی الامیر، اس کا معاملہ امیر کے پاس چلا گیا، یعنی وہ خود امیر کے پاس نہیں جاتا۔ بات یہ ہوتا ہے کہ امیر کے سامنے فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب فیصلہ تم کرو، کیونکہ باقی تو فیصلے کر چکے ہیں، یا ان کے فیصلے وہ ہے نافذ نہیں ہو سکتے۔ ثم الیہ ترجعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ کی طرف لوٹیں گے جہاں پر صرف اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی ایسے مکان میں جائیں گے جس مکان میں اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر کرتے ہیں۔ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔